بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ، نہ باران کوٹ، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا۔ پھر اگر کسی شخص کو جوتیاں نہ ملیں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، وہ موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے بھی روایت کیا۔ انہوں نے ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ میں اب حدیث کے ترجمے کے ساتھ آیا ہوں۔ یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے اور اس کی ڈیٹیل کی طرف ہی چلا جائے تو صحیح ہوگا۔ ٹائم بالکل نہیں ضائع کرنا چاہیے اور ٹائم بہت قیمتی ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری سے ہے، اس کا نمبر ہے 366، کتاب نماز کے احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ اچھا جی، اس میں بیسیکلی ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احرام کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے۔ پہلے تو یہ بتا دوں کہ احرام جب آپ پہنتے تو احرام صرف کھلا کپڑا ہوتا ہے، ایک 2 پیس کا کپڑا ہوتا ہے، ایک نیچے آپ باندھتے ہیں اور ایک اوپر ہوتا ہے۔ جو اوپر والا صرف آپ نے ایک شولڈر کور کرنا ہوتا ہے اور ایک کو چھوڑنا ہوتا ہے، یہ عمرے کے لیے ہوتا ہے۔ اور ویسے آپ جب عمرہ کر لیں یا ویسے ڈھانپ لیں دونوں شولڈر، طریقہ یہی ہوتا ہے عمرہ یا حج کے لیے، ایک سائڈ کا شولڈر خالی چھوڑنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے یہ حدیث ہے، اس کے ترجمے پہ چلتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ احرام باندھنے والے کو کیا پہننا چاہیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا فرمایا نہ قمیض پہنے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ۔ باران کوٹ آئی تھنک جو میرے خیال سے برساتی کو کہتے ہیں، رین کوٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں پہننی چاہیے۔ کوئی کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اور نہ ایسا کپڑا جس میں زعفران لگا ہوا ہو، اور نہ ورس لگا ہوا کپڑا ہو۔ اب زعفران سے مراد جو مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ سیفرون ہے، اور سیفرون میں خوشبو ہوتی ہے، خوشبو ہے۔ اور ورس لگا ہوا، یہ انگلش میں ورس کا مطلب ہوتا ہے ویل، ویل ہوتی ہے پردہ، پردے کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ احرام باندھنے والا بندہ نہ کوئی پاجامہ، نہ قمیض، نہ اوور کوٹ، نہ ہی کوئی کپڑا جس میں زعفران، خوشبو یا یہ چیزیں لگی ہوں، وہ نہیں پہن سکتا۔ تو یہاں سے اوبویس ہو گیا کہ احرام جو ہے وہ صرف 2 کپڑوں کا پیس ہی ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا یہاں پہ۔ اور یہ حدیث سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کر دیا۔ آگے وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ اگر اس شخص کے پاس جس نے احرام پہنا ہے جوتیاں نہ ہوں جن میں پاؤں کھلا رہتا ہو، یعنی کہ احرام جب پہننا ہے، اور یہ بھی حکم ہے کہ جب آپ احرام پہنے تو جوتی ایسے پہنیں جس میں پاؤں کھلا رہتا ہو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا عمرے کرتے وقت جب آپ جاتے ہیں احرام باندھ لیتے ہیں تو آپ کھلی چپل زیادہ پہنتے ہیں، جوتی جو کینچی ٹائپ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ حکم ہے اگر نہ اسے جوتی ملے تو وہ اپنے موزے کاٹ کر پہن لے تاکہ وہ ٹخنوں سے نیچے رہیں، ہو جائیں، اور کھلا بھی رہے پاؤں، ٹھیک ہے، موزے مطلب سوکس۔ تو یہ حکم ہے، تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیا۔ اب اس کے آگے صحابہ کرام جنہوں نے روایت کی تھی، ریفرنس دیے تھے، ان کے ذکر ہے۔ ابن ابی ذئب نے اس حدیث کو نافع سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے نافع نے حضرت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ریفرنسز دینا بہت ضروری ہے، اور ہمارے صحابہ کرام بھی ریفرنسز دیتے تھے، اس لیے میں بھی بہت احتیاط سے ہر چیز کا ریفرنس کوٹ کرتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے، کبھی آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے۔ اور بیان دینے کا مقصد بھی یہی ہے
کہ آپ ریفرنسز کے ساتھ جائیں، کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے ڈیٹیل میں جانے کے لیے. اور آگے چل کے انشاءاللہ ہم تفسیر میں بھی جائیں گے، کیونکہ میں خود بھی اسٹوڈنٹ ہوں دین کا، اور میں خود بھی سیکھ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی سکھانے کی بھرپور کوشش ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ دعا ضرور کریں اور میرے لیے بھی کریں، تو میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. تو اس کے ساتھ ہی حدیث کا ترجمہ ختم ہوتا ہے. شکریہ.